نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قدرت والے ذات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ فرعون جو بات کہے گا وہ میں سنوں گا، اور جو عمل کرے گا وہ میں دیکھوں گا۔ ہاں، یعنی جب سننے والا اور دیکھنے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح ہر مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے گا۔ اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس لیے تسلی دے دی کہ وہ بالکل پرسکون ہو جائیں، ظاہر کی آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے اس پر فیصلہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو بندے لے کر مکان گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب صبح کے وقت نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کر سب کے سب ان کا کام تمام کر دیں گے۔ پھر قریش اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ اتنے قبیلوں نے مل کر یہ کام کیا، ان کی یہ پلاننگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کر اس وقت کو جب آپ کے خلاف تدبیر کی کافروں نے کہ آپ کو حبس بے جا میں رکھیں، یا آپ کو شہید کر دیں، یا آپ کو دیس نکال دے دیں۔ انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے بحفاظت باہر تشریف لے آتے ہیں، مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر آپ غار سور کے اندر تشریف لے گئے۔ جب ان کو صبح کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے پر 200 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ یہ انعام سن کر مکے میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، کوئی ایسا خاندان نہیں تھا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس کا نوجوان تلاش کرنے کے لیے پیچھے نہ نکل پڑا ہو۔ وہ جبل سور پر بھی پہنچ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی؟ سبحان اللہ۔ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس رات نبی علیہ السلام غار میں روپوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا، وہ پودا بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو ڈھانپ لیا۔ غار کے دانے پر ایک پودا اگ آیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے دانے پر جھالا بند دیا۔ وہ جو جالا ہے
مکڑی کا وہ بنا دیا اور نبی علیہ السلام کو چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنگلی کبوتر کو حکم دیا کہ وہ غار کے دروازے کے اوپر ہی ٹہر جائیں۔ چنانچہ غار کے دہانے پر 2 جنگلی کبوتر رک گئے۔ ہر گھر سے 63 کے نوجوان نکل پڑے، اپنے عصا لے کر، اپنی تلواریں لے کر اور اپنے ڈنڈے لے کر، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے 40 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ ان میں سے ایک بندہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور اس نے غار کے اندر بھی دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ غار کے دہانے پر مکڑی کا جھالا بھی ہے، جنگلی کبوتر بھی ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ اس سے ساتھیوں نے پوچھا کہ مسئلہ تھا، کیا مسئلہ تھا؟ تو نے غار کے اندر جھانک کر کیوں نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نے 2 کبوتروں کو غار کے دہانے بیٹھے ہوئے دیکھا، لگتا ہے اس غار میں کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو جنگلی کبوتر یہاں نہیں بیٹھتی۔ نبی علیہ السلام نے اس کافروں کی وہ باتیں سن لی جو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے ادھر سے موڑ دیا۔ مکڑی کے جالے کو دنیا میں سب سے کمزور دیوار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں، بتلایا کہ لوگ جب میں حفاظت کرنے پر آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار اگر میں حائل کر دیتا ہوں تو پوری دنیا کی طاقت بھی اس دیوار کو توڑ نہیں سکتی، میں اس سے بھی حفاظت کر دکھا دیتا ہوں۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے ایک عجیب روایت نقل کی ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق غار میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو پیاس محسوس ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا غار کے دہانے پر جاؤ۔ چنانچہ ابو بکر غار کے دہانے پر چلے گئے، وہاں سے انہوں نے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار پانی پیا، پھر واپس آ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں پر معمور فرشتے کو حکم دے دیا کہ وہ تمہارے پینے کے لیے جنت فردوس سے لے کر غار کے دانے تک ایک نہر کھود دے، وہاں سے لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یوں مدد فرماتے ہیں اللہ، اگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی عجیب چیز ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں تو جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا پروردگار ہماری مدد فرمائے گا، اور وہ پروردگار ہمیں مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اس لیے آج کا یہ سبق پکا کر لیں کہ نظر کس پر رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ادھر ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں اور ایک اللہ رب العزت پر اپنی نگاہوں کو جما لیں۔ ان مشکلات میں وہی ہمارے کام آئے گا، اور اس کرب اور غم سے وہی ہمیں نجات دلائے گا۔ سچے رب کے سچے وعدے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں، امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہماری نظر میں دوست ہو سکتا ہے، مگر دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں؟ آج کل تو حال بھی یہی ہے، کفر دوست بن کر دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہو کر زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے اور اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون۔
دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کوئی کسی کے بچے کو مارنا چاہے تو باپ کہتا ہے میاں تم میری لاش سے گزر کے جاؤ گے بچے کے پاس، یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا مومن کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے، اس لیے فرمایا اگر کافر تجھ تک آنا چاہیں گے تو میں ان کو آنے ہی نہیں دوں گا، ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گا، تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ اور پھر اگلی بات اللہ فرماتے بے شک ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن جب گواہیاں دی جائیں گی، یعنی قیامت کے دن، اس دن بھی ہم اپنے ان مومن بندوں کی مدد فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی۔ جنگ یرموک میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ ایمان والے تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور نصارہ بہت زیادہ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سفید گھوڑے کے جسم پر چھوٹا سا کالا سا داغ ہوتا ہے، اس سفیدی کی طرح دشمن تھے اور اس کالے داغ کی مانند مسلمان کی تعداد تھی۔ یہ تھے کوئی 5-7 ہزار اور وہ تھے کئی لاکھ کی تعداد میں، اور مقابلہ تھا۔ اس واقعہ پر امیر لشکر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہم بہت توڑے ہیں، لہذا کچھ فوجی کمک بھیج دیں۔ تو عمر نے اس کے جواب میں یہ خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ خط میں کیا تھا؟ تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کا پتہ دیتا ہوں جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے، سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، بس تم اسی سے مدد مانگو۔ نبی علیہ السلام میدان بدر میں توڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، لہذا تم اسی اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی اللہ پر نظر رکھو۔ جب یہ مکتوب تم تک پہنچے تو تم ان پر ٹوٹ کر حملہ کر دو، پھر میری طرف اس سلسلے میں کوئی مراجعت نہ کرو۔ جیسے ہی حضرت عمر کا خط پہنچا، ایمان والوں نے اگلے دن اکٹھے ہو کر ایسا شدید حملہ کیا، اللہ کی مدد اتر آئی اور اللہ نے مسلمانوں کو جنگ یرموک میں کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ یہاں قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اللہ کی مدد کا ہے۔ جس پر لڑنے میں اللہ کی مدد اتر آتی ہے وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں سبق سکھا دیا۔ آج ہمیں بھی ایسا نیک بننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے۔ جب مدد آ گئی تو پھر خیر ہے، سینکڑوں سالوں کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے صفر پاور بنا دیں گے۔ یہ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے۔ یہ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی مدد فرمائے۔ وہ کیسے فرماتے ہیں؟ تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ 2 تلواریں اور 70 گھوڑے اور بعض کے ہاتھوں میں درختوں کی ٹہنیاں تھی۔
اور 1000 کے مقابلے میں 313 صحابہ خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کی جب نظر پڑی تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دے رہے ہیں، صحابہ کو اپنی آنکھوں سے موت نظر آ رہی تھی۔ اب سوچیں کہ ایسی موت میں بندے کا کیا حال ہوتا ہے، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ آپ نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا، آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑائی کہ وہ لوگ لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، زرہیں پہنی ہوئی، خود پہنے ہوئے، تلواریں ہاتھ میں، نیزے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی۔ چنانچہ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے تہجد کے وقت دعا مانگی۔ حضرت ابوبکر آپ کے خیمے کے باہر سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ آپ نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں آپ کو آپ کا عہد اور آپ کے وعدوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں مدد کروں گا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ، میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں۔ پھر آگے عرض کیا، اے اللہ، اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دیں تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مرضی تو آپ کی چلنی ہے نا۔ آگے فرمایا، جب نبی نے یہ دعا مانگی تو صدیق اکبر آگے بڑھے اور نبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی۔ کیا عجیب دعا مانگی آپ نے، یعنی ابو بکر کو یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اتر کر رہے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب دن ہوا تو وہ جماعت شکست کھا گئی اور پیٹ پیر کر بھاگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس وقت اپنی مدد سے فتح فرما دی۔ تو اللہ ہمارے لیے ہی کافی ہے۔